بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ان مخلوقات میں اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور بارہا یہ بات آپ سن چکے ہیں کہ کچھ خاص چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے ہم انسانوں کو عطا کی، اور انہی کچھ خاص باتوں کی وجہ سے اللہ پاک نے اشرفیت کا مقام عطا کیا۔ وہ چیزیں جس کی وجہ سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اگر وہ چیزیں ہماری زندگیوں میں سے نکل جائے اور ان خوبیوں اور صفات کا ہم استعمال نہ کریں تو پھر قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ تو جانوروں کی طرح ہو گئے۔ اولئک کالانعام، کہ جب وہ صفات اور خوبیاں جو اللہ پاک نے ہمیں دے کر کے تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی تھی، اگر وہ صفات اور خوبیاں ہم لوگوں میں باقی نہ رہے تو اللہ پاک نے فرمایا اولئک کالانعام، کہ پھر یہ انسان جانوروں کی طرح ہو گئے۔ بلکہ اللہ نے ایک بات آگے کی فرمائی بل ہم اضل، جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے، کہ جانوروں کو اللہ نے عقل نہیں دی، اس لیے ان کی زندگی کیسی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں عقل دی، تو عقل کی وجہ سے آدمی جانوروں کی صف میں جانے کے بعد گمراہی میں کہو، بے راہ روی میں کہو، ان سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اور یہ اللہ پاک نے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے۔ کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ اللہ نے ہمیں وہ کون سی صفات اور خوبیاں عطا کی ہیں جس کی وجہ سے ہم تمام مخلوقات میں اشرف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے نظام کو ہماری خدمت پر مامور کر دیا۔ پچھلے ہفتے میں نے جو باتیں عرض کی تھیں کہ یہ پوری کائنات ہماری خدمت میں اور سیوا میں لگی ہے، اور اللہ نے جو ذمہ داری دے دی ہے، بال برابر فرق نہیں آتا، سورج جیسے نکلتا ہے قیامت تک ویسے ہی نکلتا رہے گا، چاند کا جو محور طے ہے ویسا ہی رہے گا، زمین قیامت تک ہماری خدمت کرتی رہے گی۔ یہ چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین سب اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے، اور اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا۔ یہ دنیا کسی کے لیے بھی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تمام جانوروں کا حال یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، انصاف کے تقاضوں کو اللہ پورا کر کے سب کو مٹی بنا دیں گے، بچیں گے انسان اور جنات۔ اللہ نے جنت جہنم ہمارے لیے بنائی اور کسی مخلوق کے لیے نہیں بنائی، اور اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس لیے کہ ہم یہاں آ کر اپنے اعمال کے ذریعے آخرت میں اپنا ٹھکانہ طے کریں کہ ہمیں جنت میں رہنا ہے یا ہمیں جہنم میں رہنا ہے، یہ ہمیں طے کرنا ہے۔ آدمی ایمان لائے، اللہ کے احکام کی تابع داری کرے، نبی کی سنت کی پیروی اور اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارے، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائے، اس کا ٹھکانہ جنت۔ ایمان سے محروم رہا، پھر چاہے کتنے ہی بھلے کام کر لے نہ کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ تو یہ ٹھکانے، اس کا تعین اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے
ایمان قبول کرنے نہ کرنے کا، اچھے اعمال کرنے نہ کرنے کا۔ تو یہ دنیا کسی کے لیے بھی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، جانا سب کو ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اور اللہ نے یہاں بھیجا ہے خاص مقصد کے لیے۔ میں نے پچھلے ہفتوں میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ پاک نے عبادت اور دعوت کے لیے اس امت کو پیدا کیا ہے۔ باقی ساری چیزیں ہماری ضرورت میں آتی ہیں، کھانا پینا، رہنا سہنا، پہننا اوڑھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، یہ سب ہماری ضرورت ہے، زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت میں اپنے ٹھکانے کا تعین کرنا ہے۔ یہ ہمارے اختیار کی بات ہے جو اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، اور کچھ خوبیاں، کچھ صفات ہیں جو اللہ نے اور مخلوقات کے مقابلے میں ہمیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری خدمت کے سب سے اولین حقدار ہمارے ماں باپ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا اور ہم نے یہ دنیا دیکھی، ہمارے ماں باپ اس کے ذریعہ ہیں، اور ان کا اتنا بلند تر مقام ہے کہ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے اور باپ کو جنت کا دروازہ بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور باپ کے متعلق فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ماں باپ کو ذریعہ بنایا اللہ نے دنیا دیکھنے کا، ورنہ اگر ہمارے ماں باپ نہیں ہوتے تو ہم بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے ان کے بہت احسانات ہیں۔ ایک صحابی نے اپنی معذور ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کے پورا پیدل حج کیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ سمجھ کر کے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کے پیدل حج کروایا ہے، تو ماں کی خدمت کا حق میں نے ادا کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری پیدائش کے وقت درد ذہ کی کیفیت سے جو پہلی تیرے منہ کے، تیرے والدہ کی ماں کے منہ سے نکلی تھی، اس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ ماں باپ کا درجہ اتنا بڑا ہے، ہماری خدمت کے سب سے پہلے حقدار ہمارے ماں باپ، اور پھر درجہ بدرجہ، پھر جو ہے درجہ بدرجہ سب کی خدمت ہمارے ذمے ہے۔ کچھ لوگوں کی ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے نان و نفقے کی، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، معذور بھائی بہن ہیں، غریب رشتہ دار ہیں، یہ ترتیب ہے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ نے انسانیت کی خدمت کے لیے بھی ہمیں مامور کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہترین شخص من ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اپنی ذات سے، اپنی بات سے، اپنے اعمال سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انسانیت اور خدمت یہ وہ صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں یہ بلند تر مقام دیا ہے، ہم لوگوں کی خدمت کریں۔ کوئی نابینا شخص ہو، روڈ پر کراس کرنا چاہتا ہو، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے، اس کی لاٹھی پکڑ کر کے روڈ کراس کر دیں، خدمت ہے۔ کوئی شخص ہو راستہ معلوم کر رہا ہو، آپ اسے راستہ بتا دیں، یہ خدمت ہے۔ کوئی بوڑھا شخص ہو،
زینا چل رہا ہو، پیتری چل رہا ہو، اس کو سہارے کی ضرورت ہے، آپ سہارا دے دو۔ سردی کا موسم ہے، کسی غریب کے پاس سوٹر نہ ہو، آپ اس کو سوٹر دلا دو۔ کسی کے پاس بستر نہ ہو، آپ اس کو بستر دے دو۔ کوئی مسافر ہے، کرائے کی ضرورت ہے، آپ ٹکٹ لے کر کے دے دو۔ کوئی محتاج ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، آپ اس کی مدد کر دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنے والے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا للسائل حق، مانگنے والے کا حق ہوتا ہے۔ آپ اللہ نے نوازا ہے، آپ کو اللہ نے حیثیت دی ہے، آپ ان کی خدمت کر دیں۔ اپنے دوست احباب میں آپ نے اپنے لیے شال خریدی، اپنے دوست کے لیے خریدے، وہ محتاج نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے، لیکن یہ بھی خدمت میں آتا ہے کہ اپنے بزرگوں کی آپ خدمت کریں، ان کو وقتاً فوقتاً ہدیہ دیتے رہیں۔ حضور نے فرمایا بہترین ہدیہ مسواک دینا ہے، دینے والے پر بھی بوجھ نہیں، لینے والے پر بھی بوجھ نہیں۔ خوشبو ہے، عطر کا ایک پھایا آپ نے پیش کر دیا، آپ نے ایک پیالہ دودھ بھیج دیا۔ ہمارے ہاں تو یہ بہت معیوب بات ہے نا، اگر ہم کسی کے یہاں ایک پیالہ دودھ بھیج دے تو، ایک پیالہ دودھ اگر کسی کے یہاں بھیج دے تو وہ کیا سمجھے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے جو پڑوسی تھے، انصار تھے، وہ آپ کے گھر ایک پیالہ دودھ بھی بھیجا کرتے تھے اور حضور خوش دلی سے قبول فرماتے تھے۔ ہدیہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت قیمتی ہونا چاہیے، ہم لوگ ہدیہ دینے کے لیے سوچتے ہیں کہ کون سی قیمتی چیز دیں۔ ایک مرتبہ حضور گھر میں تشریف لائے، آپ کا معمول تھا، گھر میں آتے تھے، پوچھتے تھے کچھ ہے؟ فجر کی نماز کے بعد اگر گھر میں کچھ ہوتا تو پیش کر دیتے تھے، نہیں ہوتا تو امہات المومنین کہہ دیتی تھی کہ آج گھر میں کچھ نہیں ہے، تو حضور فرماتے تھے کہ آج میرا روزہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ فجر کی نماز کے بعد گھر میں آ کر پوچھتے تھے کچھ ہے، اگر ہوتا تو امہات المومنین پیش کر دیتی تھی، نہیں ہوتا تھا تو بتا دیتی تھی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، تو حضور فرماتے تھے کہ آج میرا روزہ ہے۔ ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ کچھ ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، گھر میں ایک پیالہ دودھ ہے جو فلاں انصاری کے گھر سے آیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا، خود بھی نوش فرمایا، اور پھر آپ نے اس میں سے بچا کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا۔ ایک پیالہ دودھ اگر کہیں سے آ جائے تو ہمارے لیے تو پورا گھر حیرت کرے گا کہ یہ کیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا، گھر میں اچھا کچھ پکتا تھا تو ہم لوگ پاس پڑوس میں ایک پیالے بھیجتے تھے۔ بچپن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے گھر سے دوسروں کے یہاں جاتا تھا، دوسروں کے گھر سے آتا تھا۔ آج یہ چیز بالکل ختم ہو گئی، اللہ ماشاء اللہ کہیں ہوگی تو ہوگی، ورنہ آج کوئی کہیں کچھ بھیجتا نہیں ہے۔ کب دیتے ہیں؟ جب سب کھا پی کر کے فارغ ہو جاتے، بچ گیا تو گلی میں پڑوس میں کوئی غریب ہو تو اس کے گھر بھیج دیتے۔ پہلے نہیں بھیجتے، پہلے نہیں دیتے، پہلے اپنا، پھر بچا تو دوسروں کا۔ اور پہلے ایسا نہیں تھا، پکتا تھا تو اپنے کھانے سے پہلے پڑوس میں بھیجا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، امہات المومنین کو تاکید تھی، صحابیات کو تاکید تھی کہ اپنے گھر کبھی کچھ گوشت پکاؤ۔ کبھی کبھار گوشت پکتا تھا، ہمارے یہاں تو روز پکتا ہے نا، اور ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کو تینوں ٹائم چاہیے، صبح قیمہ ہو، دوپہر میں سالن ہو، پھر قیمہ ہو۔ اب بعض لوگ اس سے بھی آگے، روزانہ کا کچھ نہ کچھ اچھا کھانے کا معمول ہوتا ہے کہ مچھلی ہو، مرغا ہو، بومل ہو۔ بہت سارے لوگ جھینگا بھی کھاتے ہیں اور جھینگے کے بارے میں مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے۔
اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ جھینگا کھایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سمندری جانوروں میں ہمارے لیے صرف مچھلی حلال ہے، صرف مچھلی حلال ہے۔ مچھلی کے علاوہ سمندر میں بے شمار مخلوقات پائی جاتی، حتیٰ کہ سمندری انسان بھی ہوتا ہے، پورا انسان بھی ہوتا ہے، آدھا انسان بھی ہوتا ہے، اور آدھے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدھا اوپر مچھلی ہو نیچے دو پیر ہو، ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیچے سے آدھی مچھلی ہو اوپر انسانوں جیسا جسم ہو۔ اللہ بناتا ہے مخلوقات۔ جل پری کس کو کہتے ہیں؟ سمندر میں خنزیر بھی ہوتا ہے، سمندر میں کتا بھی ہوتا ہے، سمندر میں انسان بھی ہوتا ہے، بے شمار مخلوقات۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مسئلہ ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے، صرف مچھلی حلال۔ اب ظاہر بات ہے جھینگا مچھلی ہے یا نہیں ہے، اس میں حیوانات کے ماہرین کا اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی نہیں ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی کی ایک قسم ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ یہ مچھلی نہیں ہے۔ آپ کو دیکھ کے بھی سمجھ میں آتا ہوگا نا، ابھی تو کچھ ایسے بھی جھینگے آ رہے اتنے بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں، مچھلی کو تو پیر نہیں ہوتے۔ تو راجح قول یہ ہے کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے۔ مچھلی اس جانور کو کہتے ہیں جس کو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، جس کو گلپھڑا ہوتا ہے، وہ مچھلی ہے۔ اب جھینگے کی جو کیفیت ہے وہ ملتی جلتی ہے، اس لیے ماہرین حیوانات کا اختلاف ہے۔ اگر ملتی جلتی نہیں ہوتی تو اختلاف نہیں رہتا، لیکن ظاہر بات ہے جس چیز میں اختلاف ہو جائے وہ چیز مشتبہ ہو گئی، اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے اپنے آپ کو مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے بچا لیا وہ اپنے آپ کو حرام سے بدرجہ اولا بچا لے گا۔ حضور نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ حلال بالکل واضح ہے اور حرام بالکل واضح ہے، اور بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جو مشکوک ہیں، مشتبہ ہے، کہ وہ ادھر بھی ہو سکتی ہے ادھر بھی ہو سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ حرام میں نہیں پڑے گا، ورنہ حلال سے کراس کر کے مشتبہ میں آیا تو حرام کے آ گیا ایک دم سرحد پر، اب یہ حرام میں پڑ سکتا ہے، لیکن جو آدمی یہی رک گیا وہ یہاں سے آگے نہیں جا پائے گا۔ تو مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں زمین پر حلال ہیں وہی چیزیں پانی کی بھی حلال ہیں۔ ائمہ کے اختلافات کو آپ سمجھو، بنیاد کیا ہوتی ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زمین پر خشکی میں جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے وہی چیز اگر سمندر میں بھی ہو تو حلال ہے۔ سمجھ میں آتی ہے نا بات؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی حدیثوں کو، باتوں کو بنیاد بنا کر کے فرمایا کہ صرف مچھلی حلال ہے۔ اور بھی ائمہ کے اقوال ہیں، مجھے وہ موضوع نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جانا ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ جو مشتبہ چیزیں ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو تینوں ٹائم بیف اور مٹن چاہیے، بعض اس سے بھی آگے کہ ان کو مرغ متنجن حلوہ پلاؤ چاہیے، کچھ اور اس سے بھی آگے کھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی آپ دیکھو، ازواج مطہرات کو سال بھر کا نفقہ ایک ساتھ دے دیا کرتے تھے، اور ازواج مطہرات گھر میں رکھتی نہیں تھی، سب صدقہ کر دیتی تھی۔ حضور آتے تھے، پوچھتے تھے کچھ ہے، اگر ہاں تو ٹھیک، نہیں تو روزہ۔ حدیث کی تمام کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ مجھے جو بات بتانی تھی وہ یہ
کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ گھر میں صرف ایک پیالہ دودھ ہے، وہ انصاری صحابی نے بھیجا ہے. تو ہمارے یہاں جو لینے دینے کا معمول تھا وہ ختم ہو گیا، تو تعلق بھی ختم ہو گیا، محبت بھی اور ہمدردی بھی ختم ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو، ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو، آپس میں محبت پیدا ہوگی. آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم تحاببتم، آپس میں سلام کو رواج دو، محبت پیدا ہوگی. ایک آدمی ہے، آپ کا روزانہ آمنا سامنا ہوتا ہے، آپ کبھی سلام نہیں کرتے، دھیرے دھیرے دل میں دوری پیدا ہوتے چلی جاتی ہے اور بہت بڑھ جاتی. لیکن آپ کا آمنا سامنا ہوا، آپ نے سلام کیا، تو پہلی مرتبہ اس آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیوں سلام کیا. وہ سوچتا ہے. اب بعض لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں کہ کوئی کام ہوئی ہے کا. لیکن جب آپ نے کبھی سلام کے علاوہ کچھ نہیں کیا، دوسرے دن ملے پھر سلام کیا، تیسرے دن ملے پھر وہ بھی سلام کرنا شروع کر دیتا نا. اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے سلام کریں. اس کے بعد آدمی ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کون ہے، اس کے حالات کیا ہیں. تعلقات بڑھتے ہیں، محبت بڑھتی ہے. حضور نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو رواج دو، سلام کو عام کرو، آپس میں محبت پیدا ہوگی. حضور نے فرمایا کہ سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، ہر اس شخص کو سلام کرو جس کو تم جانتے ہو، جس کو تم نہیں جانتے، سب کو سلام کرو. آج تو ایسا ہے کہ ہم جس کو پہچانتے ہیں، جس کو جانتے ہیں، اس کو ہی سلام کرتے، باقی اجنبی لوگوں کو ہم سلام نہیں کرتے. اور جاتے ہوئے آپ کسی اجنبی کو سلام کر دو تو وہ گھوم کر کے ایسے دیکھتا ہے کہ آپ دیکھو کبھی سلام کر دو تو آدمی ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے کہ مجھ کو سلام کیا ہے کسی اور کو کیا، وہ آزو بازو میں دیکھتا ہے. جبکہ ہر ایک کو سلام کرنا چاہیے. سلام دعا ہے. میں نے پیچھے یہ بات کہی تھی، اسلام میں ایک دوسرے کے تعارف کے لیے اور آمنا سامنا ہو تو اس موقع پر کیا کہا جائے. جو الفاظ اسلام نے ہمیں عطا کیے ہیں اس سے بہتر لفظ آپ کو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملے گا. ہم جس کو سلام کرتے ہیں اس کو دعا دیتے ہیں، اس کو اطمینان دلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی طرف سے آپ پر سلامتی نازل ہو، اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے آپ کو نوازے. اس سے بہتر دعا کیا ہو سکتی. آپ نے کہا السلام علیکم، سامنے والے کو کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ہم کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب دینا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے آگے نہیں ہے. بعض لوگ اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا بولتے ہیں، اس کا کوئی شرعن ثبوت نہیں ہے. ہر ایک کو سلام کرنا چاہیے. یہ دعا ہو گئی اور اسی کے ساتھ اس بات کا اطمینان دلانا ہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کے لیے سلامتی کی، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی دعا کر رہا ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. اس بات کا اظہار ہوتا ہے. اب آدمی اس میں کتنا سچا ہے وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. اس لیے سلام کو عام کرنا یہ انسانیت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور گلی سے گزرتے تھے تو چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے، چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے. یہ تربیت ہے. بچوں کو سکھانا ہے کہ جب کسی کا آمنا سامنا ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے. ہم ایک مرتبہ سلام کر کے دیکھیں، بچوں کو سلام کرو، اس کے بعد بچے ہمیشہ آپ کو پہلے سلام کریں گے، آ کر کے مصافحہ کریں گے اور آپ کی باتوں کو قبول کریں گے، مانیں گے.
سلام ہو رہا ہے، مصافحہ ہو رہا ہے، آپ نے بچے کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا، محبت سے اس کو آپ سر پر ہاتھ رکھ کے بول دو بیٹا یہ کام اچھا نہیں، ایسے مت کرنا، مان لے گا، وہ مان لے گا۔ لیکن ہم لوگوں میں یہ بات رہی نہیں۔ سلام کے لیے تفصیلی احکامات ہیں، چلنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کرے، سواری پر سوار ہو پیدل چلنے والوں کو سلام کرے، اور سلام میں پہل کرنا افضل ہے، بہتر ہے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ فقہی اعتبار سے پوچھا جاتا ہے، فقہی اعتبار سے پوچھا جاتا ہے، بتاؤ وہ کون سی سنت ہے جس کا ثواب واجب سے زیادہ ہے؟ وہ یہی سنت ہے کہ سلام میں پہل سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنے والے کو، پہل کرنے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے، یہ وہ سنت ہے جس کا ثواب واجب سے زیادہ ہے۔ ورنہ آپ درجہ دیکھو گے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آداب ہیں، پھر مستحبات ہیں، پھر نوافل ہیں، پھر سنتیں ہیں، پھر واجبات ہیں، پھر فرائض ہیں۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ من تہاون بالآداب عوقب بحرمان المستحبات، کہ جو آدمی آداب میں کوتاہی کرتا ہے وہ مستحبات سے محرومی کی سزا میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو مستحبات میں کوتاہی کرتا ہے اس سے سنتیں چھوٹنے لگتی ہیں، اور جو سنتوں میں کوتاہی کرتا ہے اس سے واجبات چھوٹنے لگتے ہیں، اور جو واجبات میں کوتاہی کرتا ہے اس سے فرائض چھوٹنے لگ جاتے۔ جو آدمی فرض بھی پڑھتا ہو، سنت بھی پڑھتا ہو، نفل بھی پڑھتا ہو، اس کی سنت اور فرض کبھی نہیں چھوٹے گی۔ لیکن جو آدمی صرف فرض اور سنت پڑھتا ہے اس سے سنت کبھی کبھی چھوٹے گی، اس سے سنت کبھی کبھی چھوٹے گی، اور پھر وقت آئے گا کہ جب اس کی سنت چھوٹنے لگے گی تو پھر فرض بھی چھوٹنے لگ جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے فرائض محفوظ رہیں تو سنت کی حفاظت کرنا چاہیے، اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی سنتیں محفوظ رہیں تو آپ کو مستحبات اور نوافل بھی پڑھنا چاہیے، اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کے نوافل اور مستحبات بھی محفوظ رہے تو آپ کو آداب کی رعایت کرنا چاہیے۔ مسجد میں آؤ تو گھر سے وضو کر کے آؤ، گھر سے فارغ ہو کر کے آؤ، ہر قدم پر ثواب ملے گا۔ اور جب مسجد میں داخل ہو تو داخل ہوتے ہوئے سیدھا قدم رکھو، اعتکاف کی نیت کرو، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھو، یہ آداب ہے۔ اس سے سنتیں محفوظ ہوتی ہیں، سنتوں کی حفاظت سے واجبات، واجبات کی حفاظت سے فرائض محفوظ رہتے۔ شریعت نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ احکامات کیوں دیے کہ بھئی یہ نماز فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے؟ کیوں دیے؟ اسی لیے کہ ہم جب اس کا اہتمام کرتے رہیں گے تو جو اہم الامور ہیں وہ محفوظ رہیں گے، کبھی فرائض نہیں چھوٹیں گے، کبھی سنتیں نہیں چھوٹیں گی۔ تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے تو ہمیں خدمت عطا کی ہے، اور خدمت بہت محبوب عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتا ہے۔ خدمت، کہتے ہیں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے، معلوم ہے کہ نہیں، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ آدمی عبادت کرے گا اجر و ثواب ملے گا، اجر و ثواب ہوگا، اللہ جنت عطا کریں گے۔ لیکن جب آدمی خدمت کرتا ہے تو ڈائریکٹ اللہ پاک سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ محمود غزنوی بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے، اس نے ایک مرتبہ اپنے بھرے دربار میں اس بات کی اجازت دی کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا دربار میں جتنی چیزیں ہیں وہ اس کی۔ اب ہر آدمی سوچنے لگا کہ میں کس پر ہاتھ رکھوں کہ وہ مجھے مل جائے، ہر آدمی کر رہا تھا۔ ایاز اٹھا، جا کر کے محمود غزنوی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ لوگ حیران ہو گئے، جس نے جس پر ہاتھ رکھا اس کو وہ چیز مل گئی، اس نے جا کر کے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔
حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا تو ساری کائنات اس کی ہوگی، اس لیے کہ پوری کائنات اللہ کی ہے، اور اللہ اگر ہمارا ہے تو سب ہمارا ہے۔ بادشاہ اپنا ہو گیا تو پوری سلطنت اپنی، اپنا ہونے کا یہی مطلب ہوتا ہے نا۔ اس لیے عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ انسانیت کی خدمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، الخلق عیال اللہ، کہ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جیسے ہمارے بچے، یہ ہمارا خاندان ہے، ہمارا کنبہ ہے، اس لیے کہ ہم سے یہ ہیں، تو پوری کائنات اللہ سے ہے، تو یہ پوری کائنات اللہ کا کنبہ ہے۔ اور کسی سے اگر آپ کو تعلق قائم کرنا ہو، اس کی ہمدردی، اس کی محبت حاصل کرنا ہو، اس کے بچوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرو، ہمدردی اور تعلق ہو جائے گا۔ مرغی کے بچے کو آپ دانا دو، بلی کے بچے کو آپ دودھ دو، کتے کے بچے کو آپ دودھ دو، دیکھ لو کر کے، اس کی ماں آپ سے محبت کرنے لگے گی۔ کسی کے بچے کو آپ پیار کرو، کسی کے بچے کو آپ کچھ لو دو، کسی کے بچے سے محبت اور شفقت کرو، اس کے ماں باپ کا تعلق آپ سے ہو جائے گا۔ تو انسانیت کی جب خدمت کرتے ہیں تو اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ میں نے درس قرآن میں وہ بتایا تھا کہ بخاری شریف کا واقعہ ہے کہ ایک عورت نے بلی کے بچے کو باندھ کر کے رکھا اور وہ بھوکا پیاسا مر گیا، بڑی عبادت گزار عورت تھی، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اور حضور معراج میں گئے تو آپ دیکھ کر کے آئے اور آپ نے ہم کو بتایا، ایک فاحشہ گنہگار عورت تھی، دھندے والی، جنگل سے گزر رہی تھی، پیاس کی شدت سے پریشان ہو گئی، راستے میں ایک کنواں ملا، کچھ ڈول رسی نہیں تھی، اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر کے، لمبا گانٹھ لگا کر کے رسی جیسا، پیر کا چمڑے کا موزہ نکال کر کے نیچے سے پانی بھر کر کے نکالا، اس نے اپنی پیاس بجھائی۔ ایک دیکھا ایک کتا زبان باہر نکالے ہوئے ہانپ رہا تھا، پیاس کی شدت سے پریشان تھا، اس نے دیکھا کہ جیسے میں پیاس سے پریشان تھی، یہ جانور بھی پریشان ہے، اس نے پانی نکال کر کے اس کتے کو پلایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ پانی پی رہی تھی تو جو پانی زمین پر گرا، زمین گیلی ہوئی، تو ایک کتا آ کر کے وہ گیلی زمین چاٹنے لگا، تو اس عورت کو احساس ہوا کہ یہ بھی پیاسا ہے، اس نے پانی نکال کر کے کتے کو پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، جنت میں ڈال دی۔ حضور دیکھ کر کے آئے اور ہم کو بتایا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ بلی اور کتے کی کیا حیثیت ہے، لیکن اللہ کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ ہمدردی اللہ کو بہت پسند ہے۔ آج یہ چیز ہم لوگوں میں سے ختم ہو گئی۔ ہم لوگ کسی کی خدمت کرنا، بڑوں کی اطاعت کرنا، بچوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورت مند کرنا، محتاجوں کی، معذوروں کی خدمت کرنا، آج ہم لوگوں میں یہ بات رہ نہیں گئی۔ اس کو رواج دینے کی ضرورت ہے، عام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بہت چھوٹی، لیکن سماج میں اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے، سماج میں اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے۔ آپ مجلس میں ہے، پانی آیا، پہلے بڑوں کو دو، پہلے بڑوں کو دو، کوئی بھی چیز ہے پہلے بڑوں کو دو۔ اور کھانے کی چیز ہے، کھانے کی چیز ہے، مجلس میں آئے تو مجلس کے آداب میں یہ ہے کہ وہ کھانے کی چیز پہلے بچوں کو دو۔ سمجھ رہے ہو؟ ہماری شریعت کا یہ حسن ہے، خوبصورتی ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی نشاندہی کی ہے کہ اگر ہم اپنی شریعت کو سمجھ لیں تو ہم سے زیادہ پاکیزہ، ہم سے زیادہ اچھا معاشرہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج اسلام کی انہی خوبیوں کو غیروں نے اپنایا ہے، وہ بہت مہذب سمجھے جاتے، بہت سلیقہ مند سمجھے جاتے، اور ہم نے سب چھوڑ دیا تو ہم سے زیادہ اجڑ اور گنوار کوئی دوسری مخلوق نہیں۔ اس لیے خدمت، آپس میں محبت،
انسانیت ان چیزوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔